ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عينون لينون كالجمل العالي إن قيل انقاد ويقيم على صخرة الاستناقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما يخلصها؟ قال أن تحدثه عن محارم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في عبده وخليفة كتابه وخليفة رسوله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی دوستوں، حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ خیر کا زمانہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ. اس کے بعد جتنا زمانہ دور ہوتا جائے گا اور قیامت کا قریب ہوتا جائے گا تو لوگ سنتوں کو چھوڑ کر روایتی طریقے کے عادی بن جائیں گے. یہ زمانہ کال جو تو دور نبوت থেকে দূরে হয়ে যাবে আর কিয়ামতের কাছাকাছি হয়ে যাবে, তখন মানুষ সুন্নতকে ছেড়ে রিওয়াজি তরিকা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে. حضرت نے ابھی فرمایا ان کے مشورہ میں آخری دن بعد فجر ہوگا کچھ تھے اس بیان کے اندر. حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا کہ لوگ سنت کے بارے میں کہیں گے یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے، نیا طریقہ لے آؤ، اور پھر طریقہ سنت کو چھوڑ کر روایتی طریقے کو اپنائیں گے اور اس کی موافقت میں لوگ
فتویٰ حاصل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بھی تو جائز ہے، کہیں گے یہ بھی تو جائز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سنت ہی کے اندر ہدایت، سنت مودی کی وجہ سے ہدایت، سنت مودی ہدایت۔ ایسے فرمائے کے بعد کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ سنت کو چھوڑ کر جواز کے طریقے پر چلنے والا ہدایت پر رہے گا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ سنت کے چھڑے جوازے کو پورے قائم کر دے اور ہدایت کو پورے چھوڑ دے، یہ کوتاہ فرمانے۔ ایسے فرمایا کہ سنتوں کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سنت کے چھڑے یہ جیون جاپن کرتے ہدایت کے اوپر قائم کرتے پڑتے ہیں، ہدایت کے اوپر قائم کرتے پڑتے ہیں۔ ایسے فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت پرانی چیز ہے۔ ایسے فرمایا سنت کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو قیامت تک تر و تازہ رہے گا۔ سنت کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو قیامت تک تر و تازہ رہے گا۔ صاف فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اطاعت کرو گے اتنی ہدایت کے اوپر قائم رہو گے۔ کہ تم آپ علیہ السلام کی جتنی ہدایت جتنے اتباع کرو گے، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپناؤ گے، سنت کو اپناؤ گے، اتنا ہی تم ہدایت کے اندر رہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سنتوں کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ سنتوں کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ سنتوں کو فرائض اور واجبات کے مقابلے میں لا کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سنتوں کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ سنتوں کو فرائض اور واجبات کے مقابلے میں لا کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دور صحابہ کے اندر ہر صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ سنتوں کو تلاش کیوں کرتے تھے؟ کہ سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہماری زندگی پوری طرح بالکل سنت کے مطابق، پوری طرح سنت کے مطابق، سنت سے ذرا برابر ہٹنے کی صحابہ کرام ہمت نہیں کرتے۔ لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ علماء کرام سے سنت کے سلسلے میں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس عمل کا تعلق فرائض سے ہے تو اس میں تو عمل کرنا ہے، اگر واجبات سے ہے تو بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور لوگ فرائض اور واجبات میں بھی تقابل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض پر عمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا فرض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے باعتبار عمل کے دونوں برابر ہیں، فرائض اور واجبات میں باعتبار عمل کے دونوں برابر ہیں۔ فرائض پر بھی عمل کرنا کس طرح ضروری ہے اور واجبات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، باعتبار اعتقاد کے فرق ہے، باعتبار دلائل کے فرق ہے، لیکن باعتبار عمل کے دونوں برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، سنتوں کو ہم تلاش کریں اپنی زندگی کو سنتوں پر چلانے کے لیے، سنتوں کو ہم تلاش کریں گے کہ ہم اپنی پوری زندگی
سنتوں کے مطابق چلائے. کتابوں کے اندر آتا ہے بعض صحابہ یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا لمبا زمانہ نہیں ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے کی باتیں، ابتدائی زمانے کا عمل، چونکہ اس دور میں کتابیں نہیں تھی، کتابوں کی شکل میں جو ہے حدیث اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ابتدائی زمانے کا عمل، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ابتدائی زمانے کا عمل وہ امت سے بالکل جو ہے کیا نام یعنی بالکل ناپید اور ختم نہ ہو جائے، بعد میں کر کے دکھا دیں. اب اندازہ کریں کہ دور صحابہ کے اندر سنتوں کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا، کہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ زمین پہ گر گیا اور لوگوں اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ شاہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں اور یا اس طرح سے اگر یہ کھانا اٹھا کر صاف کر کے کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایسا بہترین جواب دیا، فرمایا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، یعنی بیوقوفوں کے لیے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے فرمایا سنتوں میں سنت دعوت ہے، سنتوں میں ایک اہم سنت دعوت ہے. ایسے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی طرح امت کے کاموں تک بات پہنچا دینا، کسی بھی طرح امت کے کاموں تک بات پہنچا دینا، اس سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے گا. ایسے فرمایا یہ بالکل ایسا نہیں، بلکہ فریضہ دعوت کو انجام دینے کے لیے ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بدن کا استعمال کرے. حضرت یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ فریضہ دعوت کو انجام دینے کے لیے قلم کا استعمال کرنا، بدن کا استعمال چھوڑ کر قلم کا استعمال کرنا ایک ایسا ہے جیسے پانی کے موجود ہوتے ہوئے اور پانی کے استعمال پر قادر ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھنا. اب اس سے آدمی جانتا ہے اگر کوئی اتنا پانی پر قادر، اتنا پانی کے استعمال پر قادر ہو کہ جس سے وضو کر سکتا ہے، اتنا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں. اگر کوئی انسان ایسی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو سارے علماء یہی کہیں گے کہ اس کی نماز ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے ہوتے ہوئے اور پانی کے استعمال پر قادر ہوتے ہوئے آپ نے تیمم کیا. فرمایا فریضہ دعوت کو انجام دینے کے لیے، دعوت کے اعمال دعوت کی محنت کے لیے بدن کا استعمال نہ کرنا، قلم کا استعمال کرنا ایسے ہی ہے. صحابہ دعوت میں اپنے جسم کو تھکاتے تھے. صحابہ کرام دعوت کی محنت میں، میدان دعوت میں اپنے جسم کا استعمال کرتے تھے. آپ علیہ السلام خود چل کر آنے والے سے ملاقات کرتے اور ملاقات کر کے ان کو دعوت دیتے. ایسے فرمایا آپ علیہ السلام کسی بھی انسان کا اس سے کم درجہ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام چل کر ان کے پاس جا کر دعوت دیں. کچھ لوگ آئے
مسجد کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، آپ علیہ السلام اس کے باوجود خود ان کے پاس چل کر گئے اور کافی دیر تک آپ علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے اور کافی دیر تک انہیں اسلام کی طرف جو ہے دعوت دیتے رہے۔ اپنے بدن کا استعمال کرنا، اگر ہمارا جس طریقے سے روزہ نماز ہے، روزہ نماز کے تعلق سے اگر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، مسائل کو لکھ دیتا ہے، تو روزے نماز کی فرضیت اس سے ثابت نہیں ہو جاتی کہ ہم نے کتاب لکھ دیا بس نماز ہماری ہو گئی، ہم نے روزے کے تعلق سے کتاب لکھی لہذا ہمارا روزہ ہو گیا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہے گا۔ مسائل کا لکھنا اور ہے، مسائل کا لکھنا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے۔ اس وجہ سے فرمایا فریضہ دعوت کا انجام دینے کے لیے جیسے روزہ نماز کے لیے بدن کا استعمال ضروری ہے، آدمی بدن کو تھکاتا ہے، بدن کو استعمال کرتا ہے، فرمایا اسی طرح سے دعوت کے میدان میں اپنا جسم کا تھکانا ضروری ہے، جسم کا تھکانا ضروری ہے۔ ایسے فرمایا کہ آدمی کتنے ہی تلاوت کر لے، تہجد پڑھ لے، تسبیحات پوری کر لے، اشراق کا تعاویذ کا اہتمام کر لے، پھر بھی اس کا ایمان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کا ایمان کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی، ایمان کوئی پورنتا پاوے ہی نہ যতক্ষণ মানুষ আমর বিল মারুফ আর নাহি মুনকার না করবে। यानी मजमुआ की हिदायत का और मजमुआ की तरबियत का अगर फिक्र न किया जाए, अगर आदमी इनफिरादी मामूलात में लगा रहे, যদি মানুষ ব্যক্তিগত আমলে ইনফিরাদি মামলাতে লেগে থাকে, যদি মজমুয়ার হেদায়েতের ব্যাপারে মেহনত না করে, ফিকির না করে, তাহলে তার ঈমান পরিপূর্ণতা পাবে না, তার ঈমান মুকম্মল হবে না। এর আগে বহুবার হযরত বলেছেন যে বদরে আলম মিরাসি তিনি নিজের জামানার বহুত বড় আলেম ছিলেন, বহুত বড় আলেম ছিলেন। তিনি এর কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে মানুষ যতই ইনফিরাদি আমল করে নি তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না, তার ঈমানের তাকমিল হবে না যতক্ষণ মানুষ অপরকে দাওয়াত না উম্মতের হেদায়েতের ফিকির না করবে, মজমুয়ার হেদায়েতের ফিকির না করবে, মজমুয়ার হেদায়েতের ফিকির না করবে। আর যদি মজমুয়ার হেদায়েতের ফিকির না করা হয়, মানুষ যতই ইনফিরাদি মামলাতে লেগে থাকুক, মানুষ যতই তাহাজ্জুদ তিলাওয়াত করতে থাকুক, তার নাজাত ও খতরা ঢুকে আছে, তার পরিত্রাণ এবং আখিরাতে खतरा हो गया। मार्क कुरान के अंदर अपनी शमी साहब रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि आदमी चाहे आदमी पूरी तरह किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी अगर गुजारता रहे और इंफिरादी मामलात में अगर लगा रहे, अगर ये अपने घर वालों का फिक्र न करे, अपने पड़ोस का फिक्र न करे और इलाके के लोगों का फिक्र न करे, जो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, मैं अपनी रोजा नमाज लेकर मैं मशगूल हूँ, फरमाया पूरी तरह किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक चलने के बावजूद अगर ये दूसरों का फिक्र न करे तो फिर इसकी नजात यौम आखिरत में खतरे के अंदर है। साफ फरमाया जिस तरह से किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह पर अपने इनफिरादी एतबार से अमल करना जरूरी है, ऐसे ही दूसरों को दावत देना भी जरूरी है। मुस्लिम शरीफ के हाशिए के अंदर अल्लामा ने लिखा है अगर कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो
اور داخل ہونے کے بعد اسے نظر آئے کہ اس کے گھر والے اس کے آل و عیال گناہ کے اندر مبتلا ہیں، منکرات میں مبتلا ہیں، تو پھر ایسی حالت میں دعوت دینا اس کے لیے فرض عین ہے۔ دعوت دینا اس کے لیے فرض عین ہے۔ لوگ اس عمل کو فرض کفایہ کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ امت برائی کی طرف جا رہی ہے اور ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ دعوت کا کام یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشورے کے اندر اعلی مشورے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ دعوت دے کر مسجد میں آنا تھوڑی ضروری ہے۔ آدمی کہیں دعوت دیتے، آدمی کہیں دعوت دیتے۔ ایسے فرمایا کہ مسجد میں مسجد اصل تربیت گاہ ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کانوں تک بات پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں تک بات پہنچانا تبلیغ ہے۔ دلوں تک بات پہنچانا تبلیغ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایسے فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان بھی یزید ہوا ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس تجربہ بات کو قائم کرنے کے لیے اس کے تحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت لا کر پیش کیے ہیں۔ روایت کا اندر یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، امام صحابہ جو اپنے زمانے کے جو ہے کیا نام مفتی کہلاتے تھے، ایسے کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ لوگوں کو مسجد کے باہر سے دعوت دے کر مسجد کے اندر لے کر آتے اور لے کر آ کر ایمان کا حقہ قائم کرتے۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس قدم باب کو قائم کرنا اور پھر اس میں ان حدیث کو لا کر پیش کرنا یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ایمان کے حلقے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کے حلقے سے ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ کہتے تعالیٰ مجدد کو ایمان آنا کہ آؤ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ ٹھہرو تھوڑی دیر ہم جو ایمان لے آئے اور پھر ایمان کی مجلس قائم کرتے اور یہ کہتے کہ یہی تو ایمان کا مجلس ہے، یہی تو ایمان کی مجلس ہے، اور اس ایمان کی مجلس سے ازدیاد ایمان ہوتا ہے۔ ایمان مجلس سے حوصلے ایمان بڑھے، ایمان بڑھے۔ جیسے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس کا ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت نے ایک حدیث سنایا، صحیح حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یحییٰ تم بنی اسرائیل کو دعوت دے کر بیت المقدس میں جمع کرو۔ کہاں جمع کرو؟ بیت المقدس۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر مسجد میں جمع کرنا کوئی ضروری نہ ہوتا تو پھر اللہ اپنے لیے کیوں فرماتے کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے کر کہاں جمع کرو؟ مسجد کے اندر جمع کرو، کہیں بھی جمع کر سکتے تھے۔ فرمائی حدیث کے اندر وہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ یحییٰ علیہ السلام تھوڑی سی کوئی مصروفیت تھی تو اس کو انجام دینے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ اگر آپ اجازت دیں تو میں بنی اسرائیل کو دعوت دے کر مسجد میں جمع کر کے میں یہ بات جو اللہ کی طرف سے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو پوری کروں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ پانچ باتوں کی دعوت دی۔ کتنی باتوں کی؟
5 چیزوں کی دعوت دیتے ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ 5 باتوں کی دعوت آپ بیت المقدس سے جمع کر کے بنی اسرائیل کو دے دیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یحییٰ اگر آپ اجازت دیں تو میں بنی اسرائیل کو یہاں جمع کر کے بیت المقدس کی اندر دعوت دے دوں، تو کیا جواب دیا؟ نہیں، خبردار ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے، اگر اس ذمہ داری کو اگر میں ادا نہ کروں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے زمین میں جھکا دے۔ ایسے فرمائی ساری سے بات بھی سمجھ پاتی ہے، دعوت کا کام نہ ٹالا جا سکتا ہے اور نہ دعوت کے کام دوسرے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ دعوت کے کام میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ٹالتا رہتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی تقاضا آتا ہے تو اس کو ہم ٹالتے رہتے نہیں، ٹالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دعوت کا تقاضا جب ملے، کوئی ذمہ داری ملے تو فوراً آپ اس کو پورا کریں اور دوسرے پر ڈالنا نہیں ہے۔ جیسے روزہ نماز آدمی کا دوسرے پر ڈالے تو کیا اس کے طرف سے آزاد ہو جائے گی؟ آدمی کو براہ راست خود کرنا پڑتا ہے۔ تیسرے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ دعوت دے کر مسجد میں لا کر جمع کرنا اور اس کام کے لیے اپنے جسم کا استعمال کرنا، یہ دور صحابہ کی سیرت تلاش کرنے سے یہ بات خوب ملتی ہے، خوب ملتی ہے۔ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر جا کر مدینے کے بازار میں جا کر اعلان فرماتے ہیں، آپ اچھی طرح یاد جانتے ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں رد دینی چاہیے کہ مسجد کے باہر جا کر دعوت دے کر مسجد میں جمع کرنا یہ مستقل ایک کام ہے۔ یہ بازار والے تمہیں کس چیز نے عزیز کر دیا؟ بازار والوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات پیش آ گئی؟ فرمانے لگے کہ مسجد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں لگے ہو۔ اور زمانہ بھی کیسا تھا کہ بازار والے اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف گئے اور واپسی پر جب بازار والا نکاح ہو گئے گا، مسجد میں تو کوئی چیز تقسیم ہوتے ہمیں نظر نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا مسجد میں تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ بولے ہاں دیکھا، کچھ ہلکے لگے ہوئے تھے۔ فرمایا تمہارا ناز ہو وہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بنفس نفیس بذات خود دعوت دے کر ایمان کا حلقہ قائم کرنا یہ ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، انفرادی دعوت حضرت بار فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت سے وہ اللہ کی مدد میں آتی ہے جو اجتماعی دعوت سے نہیں آتی۔ بہت ساری مثالیں ہیں کیا علیہ السلام کی کیسی مدد ہوئی انفرادی دعوت کی وجہ سے کہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر توحید و رسالت کی گواہی دے کر اپنی جگہ کو واپس چلے۔ ایک مرا ہوا وہ توحید اور رسالت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کی رسالت کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں ایسا عربی اور ادبی جملہ میں اس بات کو واضح کیا ہے، آج تک معارکین پریشان
آیت الصحابہ کا رد دیکھیں، ہر صحابی انفرادی دعوت پہ لگے ہوئے، ہر صحابی پہ دعوت پہ لگے ہوئے۔ ایسا ماحول تھا کہ پہلا یہ دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کیے ہیں، ایمان قبول کیے ہیں، ایمان قبول کرتے ہوئے دعوت کے میدان میں اترتے۔ ایسا نہیں کہ ابھی تو ایمان قبول کیے ہیں، کچھ احکام سمجھ لے، کچھ احکام جان لے، پھر اس کے بعد دعوت دے کے بات نہیں۔ ایمان قبول کرتے ہی فوراً جو ہے دعوت دینا شروع کرتے۔ 2 دن کی محنت سے تقریباً 9 افراد کو ایمان پہ داخل کیے۔ کتنے افراد کو؟ 9 افراد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے کرایا۔ ایسی میں بڑے بڑے صحابی، لیکن انفرادی دعوت میں پیچھے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ذرائع کو استعمال کیے بغیر اپنے جسم کا استعمال کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس میدان دعوت میں اتنے تھکاتے تھے، اپنے آپ کو اتنے تھکاتے تھے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، ایمان نہ لے آئے۔ جب گھر واپس آتے ہیں، آپ علیہ السلام کا جسم اثر کو دیکھ کر بیٹی حضرت فاطمہ رونے لگتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بیٹی رو مت، ذرا باپ پر آیا ہوا دین ایک دن ایسا آئے گا ہر کچا پکا گھر کے اندر داخل ہو کر ہی رہے گا۔ ایسی محنت کی۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے لا راحۃ بعد اليوم، کہ آج کے بعد تو ہمیں آرام ملے گا ہی نہیں۔ ایسی انتھک محنت کی آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے پانی کا بڑا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ علیہ السلام بار بار اس پانی پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور پیشانی پہ پھر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہی ہے، ہائے میرے باپ کی تکلیف، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ بیٹی رو مت، لا ضرر بعد اليوم، کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ کس درجے کی آپ علیہ السلام کے سکتی؟ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ ہم یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم فرض سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ اللہ نے اختیار ایمان کو جوڑا ہے، ایمان کے بٹن کو کے ساتھ جوڑا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صاف ایک دم واضح فرما دیا۔ اس امت کا کام، یہ امت خیر امت ہے، اس لیے کہ اس امت کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اس امت کا مقصد حیات ہی دعوت ہے۔ حضرت نے بار بار اس کو یہ بات فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت کی فضیلت کو کوئی آپ کے حاصل کر سکتا ہے، اور اس آیت کی فضیلت کا مستحق کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اس آیت کے اندر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو جو ادا کرے گا وہ اس آیت کی فضیلت کا مستحق ہوگا۔ فرماتے ہیں یا کنتم کہا ہے، انتم نہیں کہا۔ تم پہلے سے ہی خیر امت ہو، چاہے تم نبی والا کام کرو چاہے نہ کرو، تم دعوت کا کام کرو چاہے نہ کرو، تم خیر امت نہیں کہا، انتم کہا ہے، انتم
یعنی شرط ہے کہ اگر تم اس کام کو کرو گے، اس ذمہ داری کو ادا کرو گے، اس فریضے کو انجام دو گے، تو پھر تم خیر امت کے اندر تمہارا شمار ہوگا، تم خیر امت بنو گے۔ تب جب تم اس کام کو انجام دو گے۔ پھر اس ذمہ داری کے بعد اللہ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھا دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے، اس امت کے مقصد حیات کو بیان فرمایا ہے، اس لیے یہاں اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایمان پر مقدم کیا ہے، ایمان پر مقدم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نے فرمایا جس طرح سے اس فریضے کو انجام دینا ضروری ہے، اس طرح سے ہر ایمان والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے، اللہ سے مضبوط کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے معمولات کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ اللہ سے ایسا گہرا تعلق پیدا کر لو، ایسا گہرا تعلق پیدا کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تمہیں ذریعہ اور واسطہ بنا لے۔ ہے یہاں تک کہ فرمایا اگر تم اپنا تعلق اللہ سے گہرا کر لو گے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو گے اور معرفت خداوندی حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہدایت دینے کے لیے، اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ تمہیں سبب بنا دے گا۔ اللہ کیا بنا دے گا؟ যদি আমরা নিজের আমলের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মজবুত তাল্লুক করে নিই, মজবুত সম্পর্ক, গহরা গভীর সম্পর্ক যদি আমরা করে নিই, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজের দুশমনকে, শত্রুদেরকে নিজের সঙ্গে জোড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাব और माध्यम বানিয়ে फरमाया कि जिसका हमारा ताल्लुक अगर खुद अल्लाह से नहीं है, हमारा ताल्लुक अगर खुद अल्लाह से नहीं है तो फिर हम अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह से कैसे करें? सोचने की बात है, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है कि हम अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह की जात आली से जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारा खुद ताल्लुक अल्लाह से नहीं है, खुद हमारा ताल्लुक अल्लाह से कटा हुआ है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो उनका ताल्लुक होता था, उस ताल्लुक के जरिए अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ लेते, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़। फरमाया कि तुम अगर मैदान दावत में बड़ा काम अंजाम देना चाहो तो दो काम अपने जिम्मे लाजिम करो। क्या जरूर है? दो चीज अपने जिम्मे लाजिम करो। एक तो तहज्जुद का एहतिमाम, इसका एहतिमाम सोने वाले की जरा बेदार होकर सुने। हमारे बगल में अगर कोई साथी सो रहे हैं, क्योंकि रात में साथी तहज्जुद में होते हैं, देर रात से सोए हैं, तो जगह में फरमाया तहज्जुद का एहतिमाम करो। फरमाया कि नफ्स को सबसे ज्यादा कुचलने वाला अमल ये तहज्जुद का अमल। किसका अमल है? तहज्जुद का अमल। नफ्स को सबसे ज्यादा कुचलने वाला अमल ये तहज्जुद का अमल। और फरमाया कि तहज्जुद से तो नफ्स कुचलता है और इल्म के अंदर निखार पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इल्म के अंदर निखार पैदा होता है। इल्म के अंदर निखार पैदा होता है। अल्लाह ताला इल्म में निखार पैदा करते हैं। मन तलब हुना सहील लयाल, जो आदमी ऊंचा मकाम चाहता है, रात में पूरी रात आदमी सोता रहे और अल्लाह से उसका ताल्लुक पैदा हो जाए, इल्म से उसका ताल्लुक पैदा हो जाए,
ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ حضرات اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اتنے دیر تک تہجد میں کھڑے رہتے تھے، پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کھلے تھے۔ اب سوچو ذرا، ایک آدمی کتنا دیر کھڑا رہے تب جا کر اس کا پیر ٹوٹتا ہے؟ اب سوچیں ذرا اس بات، ایک آدمی کتنا دیر تک کھڑا رہنے کے بعد اس کے پیر کے اندر ورم آتا ہے؟ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ عائشہ میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کرتے، تہجد کے اندر اتنا لمبا سجدہ کرتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایسے فرمایا غالباً امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ ان کے پڑوسی عورت نے پوچھا، حضرت امام ابو حنیفہ کسی اور کے بارے میں، تو یا امام شافعی ہوں گے، پوچھا کہ بہن آپ کے گھر میں جو سفید جو ستون نظر آتا تھا وہ ستون کہاں گیا؟ جواب کیا دیا کہ وہ ستون نہیں تھا، وہ ستون نہیں تھا، وہ امام صاحب کے اوپر انتقال۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم تہجد کا خوب اہتمام کریں۔ تو فرمایا 1 سال تک صحابہ کرام کے اوپر تہجد فرض تھی، 1 سال تک۔ حضرت بار بار مشورے کے اندر بات فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 4 سلسلہ کے بزرگوں کے وظائف میں نے پورے کیے، لیکن سب سے زیادہ جو ایمان میں مجھے ترقی ہوئی اور روحانی یعنی ترقی میں نے محسوس کیا، وہ آخری رات میں، آخری شب میں قرآن کریم کے دیکھ کے تلاوت کرنے سے مجھے ہوئی۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک بڑے محدث نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، صرف تلاوت، معنی مطالب کے بغیر، معنی اور مطالب کے سمجھے بغیر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ناقص تلاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے محدث نے لکھا ہے یہ ناقص تلاوت ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ناقص پر بھی نہیں، امت کے بڑا طبقہ ناقص تلاوت پر بھی نہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسے ایمان والوں کا جو قرآن کریم دیکھ کر بھی تلاوت کرنا نہیں چاہتا۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کریں۔ آخر رات میں دیکھ کر اس سے پہلے رسول نے فرمایا، کئی مرتبہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ ہم تلاوت کریں، کم سے کم روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ 1 صفحہ روزانہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ معاملات کا ہم اہتمام کریں، اشراق عوامین کا ہم اہتمام کریں، اور اعمال کو یہ احتساب کے ساتھ ہم عمل کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعمال کے اندر 5 لائن کی محنت ہے۔ ایسے بعض موقع سے ایک چیز کو کبھی کھولا کہ ایک تو عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کا یقین دل کے اندر ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس کا ایمان جس سطح کا ہوگا اس کا عمل بھی اس سطح کا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد پوری امت کی 2 رکعت نماز
اگر ایک پلے میں کر لیا جائے، کسی بھی صحابہ کی 2 رکعت نماز اگر ایک پلے میں کر لیا جائے تو صحابہ کی 2 رکعت نماز کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ جس یقین کے ساتھ ایمان کی جس سطح تک وہ پہنچے ہوئے تھے اس سطح تک ہم نہیں پہنچے۔ اس لیے پہلی بنیادی شرط کہ ہمارا یقین صحیح ہو، ایمان سے۔ دوسرا اخلاص، کہ ہر عمل کو ہم اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ جس عمل میں اللہ ہوگا وہ عمل ہے، ورنہ یہ عمل کی لاش ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں۔ یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عمل سے پہلے آدمی اپنی نیت کو کٹو لے کہ ہم کس لیے اس کام کو کر رہے ہیں، اگر اس عمل میں اللہ ہے یا مخلوق ہے۔ یہ کس کا دھوکہ لگا کے اس بات کو کھولا کہ ہمارا عمل کوئی دیکھ لے، ہمارے عمل کے بارے میں کسی کو معلوم ہو جائے، یہ اصل عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمل کی دعوت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، بہت واضح طور پہ فرمایا کہ ہم تہجد چھوٹ کے پڑھے اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں گے، اگر لوگ دیکھ لیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی۔ نہیں، لوگوں کا دیکھ لینا یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا دیکھنا، ہم اگر عمل کریں، ہمارے عمل کو لوگ دیکھ کر اگر عمل سیدھا کریں تو یہ عمل کی دعوت ہے، یہ عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ ایسے فرمایا عمل کی ریاکاری یہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے عمل نہ کرے بلکہ مخلوق کو خوش کرنے کی نیت سے عمل کرے، یہ عمل کی ریاکاری ہے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، یہ احتساب کے ساتھ ہم عمل کریں، احتساب کے ساتھ۔ بعض حدیث میں اس کا جو ہے تذکرہ ہے، من صام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ احتساب کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے احتساب کہتے ہیں عمل کے اندر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدہ کے یقین کے ساتھ، عمل کے اندر جو اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کے یقین کے ساتھ ہم اس عمل کو کرنے والے بنے۔ عمل کے اندر جو اذکار ہے ان اذکاروں کا ہم اہتمام کریں۔ وضو کے اندر کچھ اذکار ہے، نماز کے اندر اذکار ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ صفت احسان کے ساتھ ہم عمل کو کرنے والے بنے۔ یہ سب عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ صفت احسان کے ساتھ۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ عبادت ایسے کرو جیسے آپ براہ راست اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کو دیکھنے کی حالت میں آپ کے عمل کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے اس کیفیت کے ساتھ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ آخری درجہ، اس کے علاوہ کوئی درجہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی درجہ ہے نہیں۔ اب آگے فرمایا استغفار، عمل کے بعد استغفار کریں۔ نماز جیسی عبادت، نماز کے داخل میں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمل میں عمل کے بعد جب آدمی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قبولیت کا مہر اور ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ حضرت فرمایا تم تنہائی میں اللہ کو زیادہ وقت دو، تنہائی میں اللہ کو زیادہ وقت۔ فرمایا کہ آج جو کام کرنے والوں میں آپس کا بگاڑ، کام کرنے والوں میں آپس
آپس کی دوری، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کام یعنی جو ہے تنہائی کے اندر تنہائی کی معصیت، تنہائی کا گناہ، یہ سب سے بڑا بنیادی سبب ہے، بنیادی سبب ہے۔ آپس کے بگاڑ، آپس کے اختلاف کا بنیادی سبب نے فرمایا کہ تنہائی کی معصیت، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی۔ فرمایا اگر دو کام کرنے والوں میں، دو ایمان والوں میں اگر بگاڑ ہو، یقینی طور پر دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ فرمایا جب یعنی جو لوگ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہو ہی نہیں سکتا، پھر وجہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے گناہگار کا نفس گندا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اس کے لیے دو باتیں میں فرمایا کہ تہجد کا اہتمام ہو اور تلاوت کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو اور تلاوت کا اہتمام ہو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ آج اس کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن کثرت سے تلاوت کرنے والا جب قبر میں رکھا جائے گا تو یہ قرآن کی تلاوت جو ہے عذاب قبر کے وقت میں یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ قرآن کی سورت کہے گی یا اللہ، سورہ بقرہ کہے گی اللہ سے یا اللہ کہ اگر یہ آپ یعنی میں اگر آپ کی کتاب میں ہوں تو پھر آپ ان کی مغفرت کر دیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت نہ، اگر میں آپ کی کتاب نہیں ہوں تو پھر یعنی کتاب سے مجھے ہٹا دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تلاوت کے اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو حضرت نے آخری اس کے اندر دعا سے پہلے کچھ باتیں فرمایا، اس میں صاف طور پہ فرمایا کہ مدارس کے قیام کے بغیر، مکاتب کے جال بچھائے بغیر امت سے جہالت ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر دیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور خود بھی قرآن سیکھنے کا اہتمام کریں، اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کا فضل ہے مدتوں کے بعد، تقریباً 30 سال کے بعد صوبہ بنگال کو اجتماع ملا ہے، بڑا اجتماع، حضرت جی والا اجتماع تقریباً 30 سال کے بعد ملا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اب حضرت نے جب صوبہ بنگال کی حاضری کی ابھی مرکز میں، تو اجتماع ملنے کے بعد حضرت جی کے صاحبزادے نے اجتماع کی محنت کے تعلق سے بہت تفصیل سے مذاکرہ کیا تھا، آپ حضرات تقریباً سارے لوگ رہے ہوں گے، تفصیل سے حضرت نے مذاکرہ کیا تھا کہ جو تاریخ ہمیں ملی ہے اجتماع کی، وہ اصل اجتماع نہیں ہے، بلکہ تاریخ ملنے کے بعد ہی سے اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ سنا تھا آپ کو مرکز کے اندر؟ وہ تو اصل دعا کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ دعا کا دن۔ اصل تو جب تاریخ مل جاتی ہے، تاریخ ملتے ہی گویا کہ اجتماع شروع۔ کہ ایسی محنت ہو، کسی بھی گھر کا کوئی فرد ایسا باقی نہ رہے جس کے 4 نہ ہوتے ہو، ایک فرد پر ہم محنت کریں۔ ایسے نہیں کہ آپ کے گھر میں 4 آدمی تو 1 آدمی کو دے دو، 2 بھائی ہیں تو 1 بھائی کو دے دو، نہیں، بلکہ ایسی محنت ہم کریں، ایسی انتھک محنت کریں کہ ہر گھر کا ہر فرد کا وقت لگ جائے۔
یہ تبھی ہوگا جب ہم مقامی اعمال کو مضبوطی کے ساتھ کریں گے، مقامی اعمال کو مضبوطی کے ساتھ کریں گے۔ ابھی ہمارے ذمہ دار صاحب فرما رہے تھے، اور جمشید صاحب سے ان سے بات ہوئی ابھی کل گزشتہ کی بات ہے کہ حضرت جمشید صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی بنیادی محنت ان کی زندگی سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ پہلا گز یہ تو نام کا کام ہے، پرانا گز یہ تو نام کا کام ہے، نہیں بلکہ ہم اپنے مقامی محنت کو مضبوط کریں، ایک ایک فرد سے ہماری ملاقات ہو، ایک ایک فرد کو مسجد میں لا کر ان کی مقصد زندگی سمجھائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج انسان دنیا کمانے کے لیے نکلتا ہے، دنیا کمانے کے لیے نکلنے کو ضروری سمجھتا ہے، لیکن دین جیسے مقدس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان جیسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس لیے ایک ایک کو اس کے مقصد زندگی سمجھائیں کہ اللہ کے راستے کا خروج اعمال دعوت کا قوام ہے۔ جیسے مسجد کی چھت کا وجود ان ستون کے بغیر نہیں ہو سکتا، فرمایا اعمال دعوت میں اللہ کے راستے کا خروج کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ سوچو تو صحیح کہ چند صحابی بیٹھ کر لمبا زمانہ قربانی دینے کے بعد چند صحابہ کرام بیٹھ کر صرف اتنا سوچا ہی تھا، کوئی بہت زیادہ عزم نہیں تھا، صرف سوچا ہی تھا کہ کچھ دن رک جائیں اور رک کر پھر اس کے بعد ذرا کھیت کھلیان ذرا دیکھ لیں، تجارت باغات وغیرہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جیسے تقاضا پورا کرتے تھے تقاضا پورا کرتے رہیں گے۔ اللہ کو ان کا یعنی سوچنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے آیت کر کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہلاکت یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں میں ٹھہرے رہیں، اپنے مقام میں ٹھہرے رہیں اور اللہ کے راستے میں نہ جائیں، اس میں ہماری ہلاکت اس لیے ایک ساتھی پر ایسی محنت کریں یعنی اجتماع سے پہلے ہر ساتھی کا 4 مہینہ لگ جائے۔ حج کے 1 مرتبہ تو مہینہ لگے، 2 مرتبہ لگا ہے انشاءاللہ۔ ایسی محنت کریں کہ اجتماع سے پہلے جتنے ساتھیوں کے 4 ماہ لگ چکے 3 مرتبہ، ایک بھی ساتھی اجتماع میں موجود نہ رہے، سب کے سب اللہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے۔ ایسی محنت کریں ہر ساتھی اللہ کے راستے میں نکلنے کو جیسے صحابہ کرام ضروری سمجھتے تھے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیو کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری تھا دور صحابہ کے اندر۔ صحابہ کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ چھوٹا بچہ جو ہے انگوٹھے کے بل کھڑا ہو جاتا اپنے کو جو ہے لمبا دکھانے کے لیے تاکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں سے قبول کر سکیں۔ سوچو دوستو اتنی ان کی قدر نہیں کہ تلوار اٹھا کے لے کے چلیں، بلکہ تلوار لے کے چلتے تو زمین پہ گھسٹتی تھے تلوار چلتے۔ اس حالت میں صحابہ کے بچے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المغازی میں بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پہ غزوہ کے موقع پہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ میرے بغل میں 2 چھوٹے بچے اگر کوئی مضبوط آدمی ہوتا تو ان سے مجھے قوت ملتی۔ اتنے بچہ کیا کہہ رہا ہے چچا جان، ابو جہل کو آپ جانتے ہیں، تو لمبا واقعہ ہے کہ اس کے قتل کا، اس کی ہلاکت کا سبب یہی تو چھوٹے بچے بنے۔ اس لیے ہر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا میرے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ خصوصاً علماء کرام نے فرمایا علماء کا نکلنا بے انتہا ضروری ہے۔
تاکہ امت تک ان کی امانت پہنچے، امت تک ان کی امانت پہنچے۔ ایسی محنت کرے کہ ہر آدمی کا وقت بن جائے، ہر بچہ ہر محلے کا ہر بچہ جو ہے مکتب میں آ کر قرآن سیکھنے والا بن جائے۔ کوئی بھی بچہ مکتب سے الگ نہ رہے۔ ایسے فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر محلے کا ہر بچہ مکتب کے اندر پڑھنے والا بن جائے، کسی بھی محلے کا کوئی بچہ مکتب سے الگ نہ رہے۔ بڑی اہمیت کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مستورات کا وقت لگے، مستورات کا وقت لگے کہ تینوں طبقہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے محنت کا میدان یہ تینوں طبقے تھے۔ آپ علیہ السلام تینوں طبقے پہ محنت کرتے تھے، تینوں طبقے پہ محنت کرتے تھے۔ اس لیے ہر جگہ والے، ہر حلقہ والے اس بات کو طے کر کے جائیں کہ اجتماع سے پہلے ایسی محنت کریں کہ عمومی فیضہ بن جائے، اور ہر آدمی دین پر چلنے کو ضروری سمجھے، ہر آدمی دین پر چلنے کو ضروری سمجھے، دین کے بغیر اپنی ہلاکت اور اپنی ناکامی کو سمجھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ ہم سب کام کرنے والے احباب، ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا وقت لگے، ہمارا وقت لگے۔ ایک لمبا زمانہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن کے ابھی تک بیرون کے قواعد پورے نہیں ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عالم نبی کا عالم امتی بنایا ہے۔ ہماری محنت کا میدان صرف ایک خطہ، اپنا علاقہ، اپنا ضلع، اپنا حلقہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کے ہر فرد کا محنت کا میدان پوری دنیا ہے۔ بیرون کے لیے جو قواعد، بیرون کے لیے جو شرائط ہیں، جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے ہم اس شرائط کو پوری کریں۔ آگے فرمایا کہ اپنی ظاہری حالت کو نہ دیکھو۔ ایسے واضح طور پہ فرمایا کہ جو ساتھی ہر سال 4 مہینہ لگاتے ہیں، ایسے ساتھیوں کے لیے پہلا سفر، پہلا 4 مہینہ اپنا صبح میں اپنے ضلع میں بنجر علاقے میں لگے، دوسرا 4 مہینہ ملک کے کسی علاقے میں، ملک کے کسی بنجر علاقے میں لگے، اور تیسرا 4 مہینہ ہر حال میں کہاں لگے؟ بولو جی، کہاں لگے؟ ہر حال میں بیرون لگے۔ سوال ہی نہیں ہوتا کہ تیسرا 4 مہینہ پھر اپنے علاقے میں لگے، اپنے صوبہ اور اپنے ملک میں لگے، بلکہ تیسرا 4 مہینہ بیرون ممالک، بیرون کی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے، کیسی کارگزاری آتی ہے ہمارے سامنے۔ اگر واقعی آدمی ان کارگزاری کی طرف دل لگا کر سنے تو پھر ہر ایک کے اندر جذبہ تیار ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں بیرون کا سفر کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس محنت پہ اجتماع کی ایسی محنت کریں، بالکل عمومی سطح پہ محنت چالو ہو جائے، عمومی سطح پہ محنت چالو ہو جائے کہ اجتماع سے پہلے، بلکہ ہر مسجد والے ایسی محنت کریں، ہر مسجد سے بیرون کا تقاضا پڑا ہو، ہر مسجد سے بیرون کی جماعت نکلی، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ابھی سے اگر اجتماع تک محنت کر لی جائے، مضبوط محنت کر لی جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر مسجد سے بیرون کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے۔ علماء کرام کو اللہ جزائے کہتے ہیں، علماء کرام کی جماعتوں کی وجہ سے ملکوں میں کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ابھی ملیشیا کے اجتماع میں ایک قرآن عرب، غالباً بھوپال کی اجتماع میں اس کی کارگزاری ہوئی کہ حضرت دامت برکاتہم عالیہ سے معاہدہ کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے کا اللہ تمہیں جزائے کہتے، اللہ تمہیں جزائے کہتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب ہم مرکز جاتے تھے تو جماعتیں علماء کے لیے ترستی تھی، لیکن اللہ تمہیں جزائے کہتے، تمہارے فکر سے اللہ نے علماء کو، یعنی جماعت کو علماء کیا ملے، بلکہ علماء کی جماعت بن کر ایک سال کی ملکوں میں پھر رہی ہے، ملکوں میں علماء پھر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ضلع میں اس کی بھی کوشش کریں کہ ہمارے ضلع سے علماء کی جماعت نکلے، پہلے سال کی، دوسرے سال کی مکمل جماعت بن کے نکلے۔ ابھی کچھ دن پہلے
महीना 1.5 महीना पहले कुछ अजला में उलमा किराम का सफर हुआ। अल्लाह का फजल है, हर जिला में साथ उलमा किराम ने अजाइम किया है, जो है पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए, अभी से उसकी मेहनत, ताकि इज्तिमा से पहले हर आलिम का जिनका साल नहीं लगा है उनका साल लग जाए, जिनका साल लग चुका है उनका दूसरा साल लग जाए। कोई भी आलिम ऐसा न बचे कि जिनका पहला साल न लगा हो और जिनका पहला साल लग चुका हो दूसरा साल न हो। इसके लिए मेहनत करें। इससे क्या होगा, अमूमी फिजा कायम करेंगे, सब फिक्र इंशाअल्लाह सब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी जरूरी बात है। अल्लाह की तालीम बातों को मुजाहिर करके जो बातें सामने कुछ चीज़ों को नोट करना है। पिछले साल यामुद्दीन से इंतजार का सफर था, बंगाल के इस साल से ये हुआ है कि 4 माह वाले और अवकाश कराए उलमा इकराम की जोड़ लगी इंशाअल्लाह। उनका तारीख है 17, 18, 19 जनवरी 1920 जनवरी, जुम्मा शनिवार इतवार और सोमवार फजर हुआ। ये एक जगह करेंगे। उससे पहले हर जिला वाले अपने एक तारीख तय कर लें, अपने सिर्फ 4 महीना वालों को जोड़ेंगे अपने किसी मकाम में, और सुबह की सदस्य से वहाँ जमात जाएंगे, वो इंशाअल्लाह अंजाम देंगे काम। इसलिए अभी हल्का लगाकर आपको पर्चे में लिख के दे दें, कुछ जिला दे दिए हैं, उनका बाकी है वो लिख कर दे दें कि 21 तारीख को आप जोड़ चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बात को भी नहीं चलाएंगे, यहाँ तजवीज़ के तौर पर देंगे। यहाँ से फिर आपको तारीख बताई जाएगी, आपकी आप जो तारीख दी है वही ठीक है या उसको कुछ रद्द करना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी जोड़ जो होगा, ये शनिचर के जोहर तक आप साथी को जोड़ लो। शनिचर या जो भी दिनों आपकी सहूलत के एतबार से जोहर तक साथी को जोड़ ले, असर से नसीब शुरू होगी। दूसरे दिन ईशा तक, अगर शनिचर को जोहर तक आपके अंदर आ जाए और असर से नसीब शुरू हो जाए, इतवार के ईशा तक के लिए ये जोड़। दूसरी चीज ये कि आज एक कारगुजारी होगी, हमें जिस जिले की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर हमारी क्या मेहनत है और इस्तेमाल के मुताबिक क्या मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत से पहले एक कारगुजारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। चीज और एक सामने आई थी कि हमें जो अजरा मिला है अपने सूबों के और सूबे के बाहर आसाम और बिहार, ये मेहनत के लिए मिला है। अब अभी सामने इस्तेमा को सामने रखकर हम अपने जिले से कहाँ जमातें भेज रहे हैं और हमें किस जिले से जमात चाहिए, ये जिले से हमें जमात चाहिए, और आइंदा इस्तेमा तक तकरीबन 1 साल 2-3 महीना है, हमें कितनी जमातें चाहिए आप पर्चे में लिख कर नोट कर ले। आप अभी बैठ कर अभी जमा करेंगे, इसको लिखकर आप उसको दे कि हमको ये जिले से जमात चाहिए और इतनी जमातें आपके मुताबिक भी राय के तौर पर आ जाएगी, फिर तय करने में आसान हो जाएगा। निजामुद्दीन अभी बंगाल की 2 माह चल रही है, सितंबर अक्टूबर, लेकिन वहाँ जो हमला पहुंची है उनमें जरूरत है कि अंग्रेजी जुबान वाले, अरबी जुबान वाले और ऐसे साथी को पूछ रहे हैं कि जिनका 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 4 महीने लग चुके हैं। नए साथी बहुत पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हजरत मौलाना यूसुफ साहब खुद उसको देख रहे हैं, साथी को खड़ा कर पूछ रहे हैं कि भाई कितना मतलब 4 बार 2 मतलब मैंने जमा देंगे आप ऐसे साथी को बुलाओ जिनका 4 बार 5 बार 6 बार। पहले साथी ने खबर दी इस बात को पहुँचाने के लिए अपने इलाके में ऐसे पुराने साथी हैं, इनको जल्दी से 2 माह के रवाना करें। इसी तरीके से उलमा किराम की बताइए उनको रवाना करें। तो कवायद में बड़ी जमात के एतबार से या कोई और तकाजे हैं वो तकाजे पूरा दिखा के पर्चा दे दो। अब भाई अभी अगला